السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں میرا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ مائی نیم از شمسا بیگم، آئی ایم فرام حیدرآباد۔ آئی ایم گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار گائیڈنگ می ٹو کمپلیٹ مائی گریجویشن الحمدللہ، اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ اینڈ لیڈر آف دارالارقم لیول 3 الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں آپ سب کے سامنے یہ اہم ٹاپک شیئر کر سکوں، اور میری دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج میں شیئر کروں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، آمین۔ اس کے بعد میں استاذہ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ استاذہ صرف ہمیں دین کا علم نہیں سکھائے بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا طریقہ بھی سکھائے، جو سیلف ڈیولپمنٹ پروسیس سے انہوں نے ہمیں سکھایا۔ انہوں نے ہماری سوچ، ہماری عادتیں اور ہماری زندگی کو بہتر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ استاذہ کو ہر بہترین اجر عطا کرے، ان کے علم اور عمل میں برکت دے اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ آج جو بھی پازیٹیو چینجز میری تھنکنگ اور میری لائف میں آئے ہیں اس میں استاذہ کا سب سے بڑا رول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور انہیں بہترین اجر عطا کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جب میں فرسٹ ٹائم ریاکاری کے بارے میں پڑھی تو میرے کو یہ ایک چھوٹی سی چیز لگی، لیکن جب میں نے قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھا تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ مے بی آپ کو بھی یہ ٹاپک عام چیز لگے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اصل میں کتنا ڈینجرس ہے۔ ریاکاری جانے سے پہلے اس کے ایک اپوزٹ ورڈ پہ تھوڑا فوکس کریں گے۔ اس کا اپوزٹ ورڈ ہے اخلاص۔ اخلاص ہے کیا؟ اخلاص یعنی خالص، پیورلی، سنسیئرٹی، ڈیووشن۔ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ خالص کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اخلاص کا اپوزٹ ورڈ ہے ریا۔ ریا عربی زبان کا لفظ را سے ہے، یعنی دیکھنا۔ دین میں ریاکاری کا مطلب وہ عمل جس کے پیچھے کا مقصد دنیا کو دکھانا ہو۔ جو عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جس کا حکم اس نے دیا ہے، وہ عمل کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے، یعنی انسانوں کے لیے کرنا تاکہ انسان خوش ہو جائے یا دنیاوی فائدہ ہو، اس کو ریا کہتے ہیں، یعنی دکھاوا۔ ریاکاری کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پورا کام ہی دکھاوے کے لیے ہو یا کچھ حصہ اللہ کے لیے ہو اور کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے۔ ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس طرح ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں نیت دکھاوے کی ہو تو پورا عمل ہی برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت میں لوگوں کو دکھانا ہو تو قبول کیسے ہوگا؟ اگر رتی برابر بھی دکھاوا ہو تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ قبولیت کا انحصار نیک عمل اور نیت پر ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی احسن عمل ہے، اور اگر نیت میں ریا شامل ہو جائے تو عمل کو داغدار بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی کے ہر عمل پر اس کی نیت دیکھی جائے گی، یعنی انٹینشن دیکھی جائیں گے ہر عمل پہ آدمی کے۔ ریا کو شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ہڈن شرک بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایک چیٹی کی طرح آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور جس طرح کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح ریا کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اعمال برباد کر کے چلے جاتی ہے۔ اعمال کا پورا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص اعمال کی بڑائی کرتا ہے، اللہ مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ریا ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ محبوب بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، دکھاوا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے، اور پھر دیکھو تم ان سے کیا بدلہ اجر پاتے ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جس نے بظاہر میرے لیے عمل کیا اس میں میرے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیا تھا میں اس سے لا تعلق ہو جاتا ہوں اور وہ عمل اسی کے لیے ہوتا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا. یعنی کسی اور کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے کام کیا جائے جس کے ذریعے سے اسے دنیاوی مفاد حاصل ہو یا وہ لوگوں کی نظر میں متقی اور پرہیزگار کہلائے. ایسا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتا. وہ عمل دوسروں کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ثواب نہیں دیتے. اگر ریاکار ثواب کا طالب ہے تو اسی انسان سے ثواب لے گا جس کو دکھانے کے لیے اس نے کام کیا، اور ظاہر ہے انسان دوسرے انسان کو نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا. اسی لیے قیامت کے دن ریاکار کو شرمندگی ہوگی اور اسے عمل کا کوئی ثواب یا فائدہ نہیں ملے گا. ریاکاری اس امت کی اصلی بیماری ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پہ سب سے زیادہ خطرہ رہا، اور افسوس آج امت اس کی گرفت میں آ گئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ دجال کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں اس بارے میں نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خطرہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چھپا شرک، ہڈن شرک، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور یہ خیال کرے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. یعنی ریاکاری دجال سے زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے ہے کہ دجال کھلا دشمن ہے، اس کا کفر واضح ہے، جبکہ ریاکاری کا عمل بظاہر نیک ہوتا ہے. ریاکاری کرنے والا بظاہر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا رکوع یا سجود میں مشغول ہوتا ہے. اسے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر نیکی کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ اس کی تعریف کی جائے تو یہ ریاکاری ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کرے اور لوگوں کو ویسے ہی اس کی نیکی کا علم ہو جاتا ہے اور وہ تعریف کرتے ہیں تو اس میں عمل کرنے والے کا قصور نہیں ہے. سورہ ماؤن آیت نمبر 4، 5، 6 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور جو بھی عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور سورہ نساء آیت نمبر 142 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب بھی یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم. ریاکاری سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث ہے جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں بھی 145 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے اسے دنیا میں ثواب دے دیا جاتا ہے، اور جو کوئی آخرت میں ثواب چاہتا ہے تو اسے آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ملے گا. اور سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو انسان عمل کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اسے جہنم کے سوا کچھ نہ ملے گا اور سارے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دکھاوے کے لیے ہم نے کوئی بھی عمل کیا اور یا پھر اس کی چاہت دنیا میں رکھی تو اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. افسوس آج ہم ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی خریدتے ہیں تو دکھاوے کے لیے تاکہ لوگوں کو پسند آئے اور وہ ہماری چیزوں کی تعریف کریں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ محض ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی ہمیں کبیرہ گناہ کروا سکتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ دکھاوے کی وجہ سے ہم جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. آپ خود سوچئے کہیں ہمارے کچھ نیکیاں بھی تو دکھاوا نہیں ہے، کہیں ہم جانے انجانے میں شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم عمل کس مقصد سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے شہید کا حساب ہوگا،
اللہ تعالیٰ اس کے روبرو اپنی دنیاوی نعمتیں ظاہر کر کے فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں میں سے کس طرح عمل کیا۔ شہید عرض کرے گا کہ میں تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے یہ اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تیرے خیال کے مطابق یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کو سر کے بل دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس شخص کا حساب ہوگا جس نے علم دین حاصل کر کے لوگوں کو تعلیم کیا ہوگا، اس کو حساب کے واسطے بلایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر فرمائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا تو نے ان نعمتوں کا کس طرح عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کر کے دوسروں کو تعلیم کیا، تیری رضامندی کے لیے قرآن کی تعلیم دی۔ فرمان ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اسی لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے اور قاری خیال کرے، اور یہ تیری خواہش پوری ہوئی۔ پھر اس کو سر کے بل دوزخ میں ڈالنے کا حکم فرمایا جائے گا۔ اب تیسرے اس شخص کا حساب ہوگا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی ہوگی اور ہر قسم کے مال سے نوازا ہوگا۔ اس کے سامنے اس کا مال لایا جائے گا، وہ اس کو پہچان لے گا۔ اب اس میں ارشاد ہوگا کہ تو نے اس میں کس طرح خرچ کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ جو بات میں نے تیری رضامندی کی دیکھی اس میں خرچ کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ فرمان ہوگا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اسی لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور لوگوں نے کہا بھی تجھے، لہٰذا اس کو بھی سر کے بل دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر ہم ایک کھجور کی گٹلی بھی کسی کو یہ مقصد سے دے رہے ہیں کہ فلانا انسان میری تعریف کرے گا، تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ ہر وہ عمل جو دنیا کو دکھانے کے مقصد سے کیا جائے، وہ عمل آخرت کے لیے بربادی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں شہرت اور ناموری کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا، اور جس نے ریاکاری کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دکھائے گا۔ اور ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھیں تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدے کے لیے مڑ نہ سکیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری جیسے شرک سے محفوظ رکھے۔ اب ریاکاری کے ایگزامپلس دیکھیے آپ لوگ، جیسے عبادت میں ریاکاری، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کرنا، صدقہ و خیرات میں ریاکاری، اپنے نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا تاکہ لوگ تعریف کریں۔ علم میں ریاکاری، جیسے علم صرف اسی لیے سیکھنا تاکہ لوگ آپ کو عالم سمجھے۔ یہ ایگزامپلس ہے ریاکاری کے، اور اس کے ہارمفل ایفیکٹس دیکھیے آپ لوگ۔ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اللہ صرف وہ عبادت قبول کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کی جائے، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ پھر یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ ایک اندھے کی بیماری ہے جو ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اور آخرت میں نقصان، قیامت کے دن سب سے پہلے ریاکاروں کا حساب ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا انہی لوگوں سے اجر لو جن کے لیے تم اپنے اعمال کیا کرتے تھے۔ اب ریاکاری سے بچنے کے طریقہ بھی ہے، دیکھیے آپ لوگ، ہر عمل صرف اللہ کے لیے خالص کے ساتھ کریں، اپنی نیت کو بار بار چیک کرے اور اسے درست کرے، کریکٹ کرے، لوگوں کی تعریف یا کرٹیسزم کی پرواہ نہ کرے، صرف اللہ کی رضا چاہے، اکیلے میں بھی وہی عمل کرے جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، پھر دنیا کی تعریف یا شہرت کی جگہ صرف آخرت کا اجر چاہنے کی عادت ڈالے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی جو ریاکاری سے بچنے کے لیے ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں علم رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے، اور میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں اگر میں نہ جانتے ہوئے شرک کروں۔ تو یہ دعا ہم کثرت سے پڑھیں۔ پتہ نہیں مطلب آ جاتا دل میں کہ شاید ہم ریاکاری کر رہے ہیں یا نہیں، اسی لیے یہ دعا سے، ریاکاری سے بچنے کی دعا ہے۔ اور لاسٹ میں، ریاکاری ایک چھپی ہوئی بیماری ہے جسے ہر انسان کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔
صرف اللہ کے لیے عمل کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آخرت میں صرف وہی عبادت قبول ہوگی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، اور چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی اگر صرف اللہ کے لیے ہو تو وہ بہت عظیم اجر لا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری جیسے شرک سے محفوظ رکھے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل صالح کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جانے انجانے میں ہوا دکھلاوا اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص اخلاص نصیب کرے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ آپ سب اتنا قیمتی وقت نکال کر اس سیشن میں انشاءاللہ یہ سیشن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔